انصاف کا چمن لگایا تھا، ہندو مسلم یکتا کا چراغ روشن کیا تھا، آج انہیں مسلمانوں کو غدار وطن کہا جاتا ہے، ان کو فسادات کی آندھیاں میں جھونک دیا جاتا ہے اور بے گناہ مسلمانوں کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہے، دہشت گردی کا الزام پھونکا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آتنکوادی اور دہشت گرد وہ ہے جس نے مسلمانوں کا قتل عام کیا، آتنکوادی وہ ہے جو مسلمانوں کی عزت سے کھلواڑ کرتا ہے، آتنکوادی اور دہشت گرد وہ ہے جو مسلمانوں کے حقوق کو پامال کرتا ہے، دہشت گرد وہ ہے جسے ملک کے نافذ کیے ہوئے آئین اور قانون کو توڑ کر فسادات کا طوفان کھڑا کیا۔ کیا ملا ہمیں آزادی کے بعد؟ گجرات کے جلتے ہوئے مکانات، امرتسر کے جلتے دنوں رات، جمشید پور کی جلتی طرف کے لاشیں، حیدرآباد کی خونریزی، مظفر نگر کا دل دہلا دینے والا حادثہ، بابری مسجد کی شہادت اور ستم بارہ ستم یہ ہوا کہ ہمیں غیر ملکی کہہ کر ملک بدل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ارے یاد کرو اس وقت کو جب تم انگریزوں کی جوتیاں صاف کر رہے تھے اور غلامی کا دور تمہارے گردنوں میں پڑا ہوا تھا اور یہ ملک ہندوستان آزادی کے لیے ترس رہا تھا۔ اس وقت اس ملک کے دور میں پرورش پانے والا کوئی مائی کلال اتنی جرات نہیں کر سکتا تھا جو انگریز کی حکومت کو لڑکا سکے، جو سپر پاور طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے آواز اٹھا سکے۔ دیکھو ہماری بے باکی، جس نے سب سے پہلے آواز اٹھائی وہ شیر انسان، انسانیت کا مسیحا، شاہ ولی اللہ کا فرزند شاہ عبدالعزیز تھا۔ شاہ عبدالعزیز کی آواز کیا تھی؟ وہ آواز یہ تھی کہ انگریز کے خلاف جہاد کرنا چاہیے اور اس ملک ہندوستان کو انگریز سے آزاد کرایا جائے۔ شاہ عبدالعزیز کا یہ فتویٰ انگریز کے لیے ایک خطرناک پیغام تھا جس نے انگریز کی نیند حرام کر دی تھی، جس نے انگریز کو بے چین کر دیا تھا۔ چنانچہ اسی آواز کے سہارے علماء ہند اور خاص طور سے علماء دیوبند سر پر کمر باندھ کر انگریز کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے میدان میں نکل پڑے۔ پھر تاریخ نے دیکھا کہ علماء کو توپ کے منہ پر باندھ کر گولہ داغ کیا گیا، رب کعبہ کی قسم علماء کے گوشت کے لوتھڑے اڑ گئے، فضائے آسمان میں خون سے رنگین ہو گئی۔ اور یہ بھی ہوا کہ علماء کو تانبے سے جسموں کو دان کیا گیا اور علماء کو ہاتھیوں پر کھڑا کر کے درختوں سے باندھ کر ہاتھیوں کو چلا دیا گیا۔ لاہور کی شاہی مسجد کے اندر انگریز کتے نے پھانسی کا بندہ بنا دیا تھا۔ ایک دن میں 80 علماء اکرام کو پھانسی دی جاتی۔ لمحات تاریخ شہادت دیتی ہے کہ دریا کا پانی سرخ ہو چکا تھا، لیکن کسی عالم نے نہ تو انگریز سے سمجھوتا کیا اور نہ انگریز کے سامنے گردن جھکائی۔ آج ہماری تاریخ مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جنگ آزادی سے ہمارا نام نکالا جا رہا ہے۔ ہماری تاریخ بہت طویل ہے اور ہماری قربانیاں برادران وطن سے کہیں زیادہ ہیں۔ اگر بیان کرنے پر آئے تو وقت کی قلت پڑ سکتی ہے، اسی لیے میں شعر کے ساتھ اپنے تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ تجھے مبارک ہو حکمرانی، مخالفت بھی ہم نہ کریں گے۔ تجھے مبارک ہو حکمرانی، مخالفت بھی ہم نہ کریں گے۔ اگر شریعت پہ ہاتھ ڈالا نہ تم ہوں گے نہ ہم رہیں گے۔ وآخر دعوانا طلبہ عزیز، موصول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی اچھے انداز میں ماشاءاللہ تقریر پیش کی ہے۔ اب قبل ازیں کہ ہمارے مشفق اساتذہ اکرام آپ کے سامنے جنگ آزادی کے حوالے سے بیان فرمائیں گے، میں کچھ منٹ میں جنگ آزادی کے اوپر مختصر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ محترم حضرات، جنگ آزادی کی تاریخ ایک طویل تاریخ ہے، لیکن جب ہم یونیورسٹیوں میں اور اسکولوں میں کالجوں کے اندر جب دیکھتے ہیں تو ہندوستان کی آزادی کی تاریخ کو 1857 سے بیان کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ تاریخ کے ساتھ ظلم ہے اور تاریخ کے ساتھ ناانصافی ہے، اس لیے کہ اس سے ماقبل میں ایک
لمبی تاریخ ہے مسلمانوں کی. جنگ آزادی کی تاریخ ایسا نہیں ہے کہ 1857 سے شروع ہوئی ہے. جنگ آزادی میں سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف جو جنگ لڑی ہے وہ 1754 کے اندر جناب علی بردی خان نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی ہے. اور پھر اس کے بعد 1757 کے اندر جناب سراج الدولہ صاحب نے انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی ہے. اور پھر اس کے بعد آگے چلتے چلتے 1782 کے اندر جناب حیدر علی صاحب جناب ٹیپو سلطان صاحب کے والد محترم انہوں نے انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی ہے. اور پھر 1783 کے اندر جناب ٹیپو سلطان شہید اللہ نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف 1783 میں جنگ لڑی اور انگریزوں کو شکست دی. انگریز اس شکست سے بوکھلا گئے تھے اور وہ جناب ٹیپو سلطان شہید سے بدلہ لینے کے لیے بے چین تھے, پریشان تھے. اور پھر وہ اس کی یہ کوششیں کرتے رہے کہ کس طریقے سے جناب ٹیپو سلطان شہید کو شکست دی جائے. چنانچہ 1799 کے اندر انگریزوں نے جناب ٹیپو سلطان شہید سے جنگ کی, لیکن اپنے ہی لوگوں کی غداری کی وجہ سے, اپنے ہی آستینوں کے سانپوں کی وجہ سے جناب ٹیپو سلطان صاحب کو شہادت حاصل ہوئی. 1799 کے اندر جناب ٹیپو سلطان شہید ہوئے. محترم حضرات, جناب ٹیپو سلطان ایک عظیم بہادر انسان تھے اور ان کا مشہور تاریخی مقولہ ہے. جناب ٹیپو سلطان یہ کہا کرتے تھے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے شیر کی ایک دن کی زندگی. یعنی انسان گیدڑوں کی طرح رہ کر 100 سال گزار دے اس سے بہتر ہے کہ انسان شیر کی طرح ایک دن زندگی کا گزارے. اور اسی وجہ سے انگریز جانتے تھے کہ ہندوستان کے اوپر مکمل طور پر قبضہ کرنے کے لیے ان کے سامنے جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی وہ جناب ٹیپو سلطان شہید تھے. اسی لیے جب جناب ٹیپو سلطان کو شہید کر دیا گیا تو انگریز جنرل نے جناب ٹیپو سلطان شہید کی نعش پر پیر رکھ کر یہ کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے. وہ جانتے تھے کہ سب سے بڑی جو رکاوٹ تھی وہ آج ہمارے راستے سے ہٹ گئی. اور پھر 1799 کے بعد سے یہ لوگ دہلی کی طرف بڑھنا شروع ہو گئے اور اس طریقے سے 1803 کے اندر باضابطہ دہلی کے اوپر ان لوگوں نے قبضہ کر لیا. اور اس وقت انگریزوں کا اور ایسٹ انڈیا کمپنی کا یہ مشہور نعرہ کہ آج سے خلق خدا کی ہوگی اور ملک بادشاہ سلامت کا ہوگا, لیکن حکم ایسٹ انڈیا کمپنی کا چلے گا. لیکن بے شک ٹھیک ہے, یہ مخلوق خدا کی ہے, خلق خدا کی ہے اور برائے نام ملک بادشاہ سلامت کا ہے, لیکن ہندوستان کی سرزمین پر جو حکم چلے گا وہ حکم ایسٹ انڈیا کمپنی کا چلے گا. ان لوگوں نے یہ نعرہ دیا. اس نعرے کو بھانپنے والے اور اس نعرے کی خطرناکی کی اہمیت کا اندازہ لگانے والے جناب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تھے, جنہوں نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا. اور انہوں نے فتویٰ دیا 1803 کے اندر کہ آج سے ہندوستان دارالحرب بن چکا ہے. ہندوستان کے دارالحرب بننے کا فتویٰ جناب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے دیا. جناب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا یہ فتویٰ دینا تھا کہ انگریز مکمل طور پر ان کے خلاف ہو گئے اور ان کے پاس جو جائیدادیں تھی اور جو مدرسہ تھا اس کو تہس نہس کر دیا گیا, اس کو نیست و نابود کر دیا گیا. جناب شاہ عبدالعزیز کے جسم کے اوپر بچھو کے عرق کی مالش کی گئی اور اس طریقے سے جناب شاہ عبدالعزیز 1824 کے اندر وفات پائی ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے. لیکن وفات پانے سے پہلے جناب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اپنے 2 عظیم مجاہد جناب شاہ اسماعیل شہید اور جناب شاہ احمد شہید صاحب کو تیار کر دیا تھا. یہ لوگ اپنے 50 لوگوں پر مشتمل ایک جماعت کے ساتھ ہندوستان کے ان لوگوں نے دورہ کیا اور چپے چپے پر گئے اور لوگوں کو بیدار کیا, لوگوں کو بتلایا, انگریزوں کے خطرات کو بتلایا کہ کس طریقے سے انگریز اس ملک کو اپنے قبضے میں کرنا چاہتے ہیں. اور 1831 کے اندر 1831 کی جنگ کے اندر یہ دونوں حضرات بھی اللہ کو پیارے ہو گئے. پھر یہ معاملہ اسی طریقے سے چلتا رہا اور 1842 کے بعد سے غیر مسلم بھائی بھی کچھ کیا ہے اس کے اندر ملنے لگے, لیکن وہ صرف مشت بھر
بہت معمولی تھے، اور 1857 کے اندر جو بڑی جنگ ہوئی ہے شاملی کے میدان میں، جس میں قیادت کر رہے تھے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نور اللہ وقدہ، اور ان کے ساتھ بڑے بڑے ہمارے علماء اعظام جناب مولانا رشید احمد گنگوہی، جناب حضرت مولانا قاسم نانوتوی، جناب حضرت مولانا منیر صاحب نانوتوی، جناب حضرت مولانا ظالم شہید، یہ بڑے بڑے علماء اعظام 1857 کی جنگ کے اندر شریک تھے، اور سب نے مل کر انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی ہے۔ 1857 کی جنگ اگرچہ ایک طرح سے مسلمانوں کی شکست ہوئی، لیکن یہیں سے دراصل انگریزوں کے خاتمے کا آغاز ہو چکا تھا۔ 1857 کے بعد انگریزوں کا منصوبہ یہ تھا کہ مسلمانوں کی جو تعلیم ہے اس تعلیم کو نیست نابود کیا جائے، علماء کو ختم کیا جائے، چنانچہ عیسائیت کو فروغ دیا گیا، اور بڑے بڑے پادریوں کو عیسائیوں کو لایا گیا جو ذہنوں مسلمانوں کے ذہن و دماغ کو خراب کر رہے تھے۔ اس کو دیکھتے ہوئے 1866 کے اندر دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا۔ 1866 کے اندر تاکہ یہ مرد مجاہد کسی طریقے سے پیدا ہوتے رہیں اور ہندوستان کی سرزمین انگریزوں کے چنگل سے محفوظ رہے، اس کو دیکھتے ہوئے 1866 کے اندر دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا۔ پھر اس طریقے سے یہ قافلہ چلتا رہا، پھر آگے چل کر 1919 کے اندر جمعیت علماء ہند کا قیام بھی عمل میں آیا، اور جمعیہ اسی طریقے سے ترک موالات 1919 کے اندر وہ ایک اہم عمل تھا، اور پھر اس کے بعد ترک موالات کا مطلب یہ تھا کہ انگریزوں کی مکمل سامانوں کا بائیکاٹ کر دیا جائے، ان کا مکمل بائیکاٹ کر دیا جائے۔ یہ بہت گہرا ہتھیار تھا انگریزوں کے خلاف۔ پھر اس طریقے سے چلتے چلتے 1947 کے اندر الحمدللہ ہمارے اس ملک کو آزادی حاصل ہوئی۔ یہ مختصر سی تاریخ ہے۔ آئیے اب ہم اپنے اس پروگرام کو باضابطہ آگے یہ چلتے ہیں، اور ہم اپنے مدرسہ حاضہ کے استاد محترم جناب حضرت مفتی ہارون صاحب زیدہ مجدہ العالی ناظم تعلیمات صاحب، میں ان کو انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئے اور اس پر مختصر روشنی ڈالیں۔ الحمدللہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ طلبہ عزیز، میں مقرر نہیں، اور یہ جنگ آزادی وغیرہ کے جو ہے بیان کرنا یہ سب مقرر حضرات کا کام ہے۔ میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہم اور آپ جو باہم جڑے ہوئے ہیں، اس میں واسطہ جو ہے دینی تعلیم اور مدرسہ ہے۔ عام طور سے ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ مدرسے کی بنیاد ہمارے اکابرین نے صرف اس لیے ڈالی ہے کہ ہم قرآن حدیث پڑھیں اور شرعی تعلیم حاصل کریں۔ ایک وجہ یہ بھی اہم وجہ ہے کہ اسی مقصد سے جو ہے مدارس کی بنیاد رکھی گئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور وجہ اور بھی ہے جس کو عام طور سے ذکر نہیں کیا جائے۔ میرے خیال سے اہل مدارس کو اس کو بہت زیادہ ذکر کرنا چاہیے۔ آپ جب ہندوستان کی تاریخ پر نظر ڈالیں گے، پڑھیں گے، تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا، تجربہ ہوگا کہ جو ہمارے مدارس کی تحریک کو جو عروج ملا ہے، یا آپ کہہ لیجئے کہ مدارس کی تحریک کی جو بنیاد پڑی ہے یہ آزادی کے دوران پڑی ہے، اور اس کا پس منظر ہے کہ ملک کے آزادی کی ابتدا کرنے والے، اس کو انتہا تک پہنچانے والے، اور اس میں اپنی جان مان سب کچھ لٹا دینے والے، یہ اگر کوئی مفلس جماعت ہے تو یہ علماء ہی کی۔ تو جب بہت سارے علماء شہید ہو گئے، ایک بہت بڑا حصہ خالی ہو گیا، تو ہمارے اکابرین نے ملک کے تئیں وفادار جماعت کو پیدا کرنے کے لیے مدارس کا جو ہے قیام عمل میں لائے۔ اس وقت حالات ایسے نہیں تھے کہ اس جو ہے مقصد کو برملا اعلان کیا جائے کہ ہم مدارس لے کھول رہے ہیں کہ ہم انگریزوں کے خلاف مجاہد پیدا کریں گے۔ ہر کام کے بہت سے مقاصد ہوتے ہیں، اس کو ظاہر کیا جاتا ہے، اس کو خفیہ رکھا جاتا ہے۔
اس وقت کے حالات ایسے نہیں تھے کہ اس مقصد کو برملا اعلان کریں، اس کی تشہیر کریں کہ ہم مدارس اس لیے کھول رہے ہیں تاکہ تم انگریزوں کے خلاف ہم کیا کریں، مجاہد پیدا کریں۔ لیکن مقصد یہ بھی تھا، اہم مقصد کہ مدارس کے ذریعے سے ہم وفادار قوم پیدا کریں، علماء پیدا کریں، تاکہ جو یہ تحریک ہے یہ کمزور نہ ہونے پائے آگے اور تو ایک میں اہم مقصد مدارس کے قیام کا یہ بھی تھا کہ ہم جو ملک کے تعلق سے اور اس تحریک کے تعلق سے وفادار قوم پیدا کریں، جو نہ کبھی حکومت سے روزگار کا مطالبہ کرے، نہ حکومت سے اپنی سہولیات کا مطالبہ کرے، کسی طرح کی حکومت سے اپنے مفاد کا مطالبہ نہ کرے۔ چنانچہ اس زمانے سے لے کر اب تک یہ اس مقصد پہ اہل مدارس گامزن ہے۔ آج تک کوئی حکومت یہ بتا نہیں سکتی، کسی مدرسے کا اساتذہ نے یا طلبہ نے یا ہمارے لباس میں جو لوگ رہتے ہیں، عالم ہونا تو دور کی بات، جو ہمارے لباس میں رہتے ہیں ان پر بھی اس مقصد کا یہ اثر ہے کہ انہوں نے بھی آج تک حکومت سے مطالبہ نہیں کیا کہ ان کو روزگار دیا جائے یا ہم کو کیا کہتے ہیں کہ دوسروں کی طرح سہولتیں دی جائیں، یہ سب مطالبہ نہیں کیا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ حکومت نے ہم جیسے وفادار قوم کو چاہیے تھا کہ ہماری وفاداری کو تسلیم کرتے اور ہم لوگ کی وفاداری کو مانتے ہیں، لیکن افسوس کی حکومتوں نے جو بھی حکومتیں آئیں بعد میں سب نے وفادار تسلیم کرنے کے بجائے ہم کو غدار کہا، ہمارے لباس کو، ہمارے ہولیوں کو آتنکوادی سے جوڑ دیا اور ہمارے کردار کو عوام کے درمیان میں انتہائی مشکوک اور ایک کبھی شکل میں پیش کیا، جبکہ ان کو ہمارے اکابرین کے جو کارنامے ہیں ان کے ترانے گانے چاہیے تھے کہ یہ ایسی قوم ہے جنہوں نے ملک کو صحیح معنی میں آزادی دی۔ تو مدارس کے قیام کا ایک بہت بڑا مقصد ہے ملک اور حکومت کے تعلق سے وفادار قوم پیدا کرنا۔ اس لیے خالی منصر مقاصد کے مدارس کے قیام کی صرف یہ وجہ بیان کرنا ہے کہ ہم مدارس اس لیے قائم کیے تاکہ قرآن شریعت کو پڑھیں اور اس کو پھیلائیں، اس مقصد سے حکومت نہ متاثر ہوئی ہے نہ متاثر ہوئی ہے۔ اس کو تو حکومت جاہل اور فرسودہ ہے نصاب کرا دے، اس لیے اس مقصد کو خوب واضح کرنا چاہیے کہ اگر کوئی پوچھے انٹرویو لے کہ مدارس میں تم کیوں داخلہ لے، مدارس میں اس لیے نہیں ہے کہ اس نصاب سے پڑھ کے ہمارے اکابرین ملک کے تئیں وفاداری کی ہے، وفادار پیدا ہوئی، یہ نصاب ان کو وفادار اور ملک کے تئیں ہمدرد اور انتہائی خیرخواہ بے لوث خادم بناتا ہے، اس لیے ہم یہ نصاب پڑھتے ہیں۔ ہم غیر مسلم کو انٹرویو دیں کہ ہم قرآن حدیث اس لیے پڑھتے ہیں کہ تاکہ ہم یہ کریں، اذان دیں، مؤذنی دیں، یہ تو بہت بے سمتر نیچے درجے کی بات ہے۔ ان کے تعلق سینے میں ٹھوک کے کہنا چاہیے ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ یہی کتابیں پڑھ کر کے ہمارے مجاہدین نے ملک کو آزاد کیا تھا اور ملک کے تعلق اپنی جان مال کی قربانی پیش کی تھی، چونکہ یہ نصاب انسان کو ایسا بناتا ہے کہ ملک میں غدار، چور، زناکار یا زناکاری کے اڈے چلانے والا یا جوا اور شراب کے اڈے چلانے والا یا ملک کے دولت کو جھوٹی اسکیموں کے نام سے ہڑپ کرنے والے، یہ افراد یہ نصاب نہیں بناتا ہے، یہ افراد نصاب بناتا ہے ملک کے تعلق سے جان مال قربان کرنے کا والے افراد بناتا ہے۔ اس لیے ہم اس نصاب کو ہم ان کو انٹرویو دیں کہ ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ اذان دیں، مؤذنی دیں، یہ کریں، کیا سمجھ میں آئے گا؟ ہمیں کچھ بھی نہیں سمجھ میں آئے گا۔ تو دوسرے مقصد کو خاص طور سے ہم جب کبھی غیر مسلموں کو انٹرویو دیں یا سیاسی سطح کی بات کریں تو اس کو خوب پھیلانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو اس کی تشہیر کرنے کی اور اکابرین کے نقش قدم پر صحیح چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ حضرت مفتی صاحب سید مجدر العالی نے ماشاءاللہ بہت عمدہ انداز میں مدارس کے پس منظر پر روشنی ڈالی اور حالات حاضرہ سے بھی ہم لوگوں کو واقف کرایا کہ کس طریقے سے مدارس کے بارے میں حکومت کی سوچ ہے۔ طلبہ عزیز، آئیے اب ہم اپنے اس پروگرام کو آگے لے چلتے ہیں اور میں اب آئندہ جناب حضرت مولانا نعمان صاحب زید مجدر العالی کو انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور جنگ آزادی کے حوالے سے طلبہ عزیز کے سامنے کچھ روشنی ڈالیں۔
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد میرے عزیز طلباء اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام اور اس جامعہ کے ہر دل عزیز محتمم حضرت مفتی شریف خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میں وقت کی تنگی کے پیش نظر کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گا، لیکن جنگ آزادی کے حوالے سے مولانا طارق انور صاحب قاسمی دامت برکاتہم نے آپ کے سامنے خلاصہ پیش کر دیا، اور حضرت ناظم تعلیمات مفتی ہارون صاحب نے آپ کے سامنے بہت ہی قیمتی بات بیان کی ہے، اور اس پروگرام کا اصل اور نچوڑ اور اس کا لب لباب اور اخیر میں جو آپ کو روح پرور نصیحت اور آپ کو ہدایت ملے گی وہ حضرت محتم صاحب کی طرف سے ملے گی۔ میں المختصر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جنگ آزادی میں جتنی قربانی علماء دیوبند نے دی ہے اور مسلم عوام نے دی ہے، اتنی قربانی اس ملک کے برادران وطن نے نہیں دی ہے۔ ان کی شرکت ضرور ہے، لیکن میرے بھائیوں، جہاں پر جنگ آزادی کے جیانوں اور جنگ آزادی میں قربانی پیش کرنے والوں مسلمانوں اور علماء کا نام دیکھا جاتا ہے، تاریخ میں یہ نام لکھے ہوئے ہیں۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو سب سے زیادہ نام آپ کو مسلمانوں کو ملیں گے، اور مسلمانوں میں زیادہ نام آپ کو علماء کے ملیں گے۔ لیکن آج دنیا کے، ہندوستان کے اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں جہاں دنیاوی تعلیم دی جاتی ہے، جب جنگ آزادی کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے، جب جنگ آزادی کی تاریخ کو بیان کیا جاتا ہے، تو ہمارے علماء میں سے کسی کا نام نہیں لیا جاتا۔ ہمیں اپنے علاقے میں جا کر امت کے سامنے یہ باور کرانا ہے کہ ہندوستان کی آزادی میں سب سے زیادہ قربانی علماء دیوبند نے دی ہے۔ لیکن آج اسکولوں میں جھنڈے پھہرائے جاتے، کالجوں میں جھنڈے پھہرائے جاتے، دنیاوی یونیورسٹیوں میں جھنڈے پھہرائے جاتے ہیں، گاندھی جی کا نام لیا جاتا ہے، سبھاش چندر بوس کا نام لیا جاتا ہے، پٹیل کا نام لیا جاتا ہے، نہ جانے کتنے برادران وطن کے جو لیڈر اور نیتا ہیں ان کے نام لیے جاتے ہیں، نہ مولانا قاسم نانوتوی کا نام لیا جاتا ہے، نہ مولانا حسین احمد مدنی کا نام لیا جاتا ہے، نہ مولانا ابوالکلام آزاد کا نام لیا جاتا ہے، نہ مولانا جعفر خانشری کا نام لیا جاتا ہے، نہ احمد شہید کا نام لیا جاتا ہے، نہ اسماعیل شہید کا نام لیا جاتا ہے، نہ شاہ عبدالعزیز کا نام لیا جاتا ہے۔ غرض ہے کہ ہمارے علماء دیوبند میں سے کسی کا نام نہیں لیا جاتا۔ یہ تاریخ کے ساتھ ناانصافی ہے، یہ تاریخ کے ساتھ ظلم ہے۔ آپ اپنے علاقوں میں جائیں، آپ عالم بن کر جائیں، آپ فارغ ہو کر کے یہاں سے جائیں اور اپنے علاقے کے مسلمانوں کو اور برادر وطن کو یہ باور کرائیں کہ جس طرح تم نے قربانی دی ہے، تمہارا تو صرف نام ہے لیکن قربانیوں میں ہم آگے تھے۔ ہم نے ملک کو آزاد کرایا ہے، ہمارے علماء نے ملک کو آزاد کرایا ہے۔ اپنے علاقوں میں جا کر برادران وطن سے، خاص طور سے اپنے مسلم عوام سے یہ باور کرائیں اور یہ ان کو بتائیں کہ یہ تاریخ کے ساتھ ظلم ہے، یہ تاریخ کے ساتھ ناانصافی ہے، بلکہ جنگ آزادی میں ہم نے سب سے زیادہ قربانیاں دی، ہم نے اپنی گردنیں بنائی ہیں، ہم نے اس سرزمین کی مٹی کو اپنے لہو سے سرخ کر دیا تھا، لیکن آج ہمارا کہیں سے کہیں نام و نشان نہیں ہے۔ میرے بھائیوں،
ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ہندوستان کی تاریخ کو پڑھیں، ہم تاریخ کا مطالعہ کریں، ہم اپنے اکابر کو پڑھیں، اپنی اکابر کی زندگی کو پرکھیں کہ انہوں نے اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے اپنی وفاداری اور وفا شعاری کو کس طرح پیش کیا تھا۔ اس تاریخ کو ہم سیکھیں اور اس تاریخ کو ہمیں پڑھیں۔ آج ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ ہمارے اکابر میں وفا شعاری، وفاداری اور ہمدردی اور مواداری اور اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے جتنی قربانیاں دی ہیں، ہمیں اس بات کی ضرورت ہے جہاں ہم قرآن کی تعلیم پڑھتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، حدیث کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، فقہ کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، بلاغت کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، منطق کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور فقہ کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اصول حدیث کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اصول فقہ کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، منطق کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، ہمارے لیے ضرورت ہے کہ ہم ہندوستان کی تاریخ کو اسی طرح پڑھیں جس طرح ہم دیگر کتابوں کو پڑھتے ہیں۔ اس بات کی ضرورت ہے، لیکن یہ ہماری کمی ہے کہ ہم تاریخ کا مطالعہ نہیں کرتے۔ اگر کسی جماعت میں کوئی کتاب داخل کی جاتی ہے تو ہم اس کتاب کی اہمیت نہیں دیتے۔ اگر خارج میں مطالعے میں وہ کتاب رکھی جاتی ہے ہم اس کتاب کو کما حق ہو پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، جس طرح ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، حدیث کو پڑھتے ہیں، فقہ کو پڑھتے ہیں، اصول فقہ کو پڑھتے ہیں، اصول حدیث کو پڑھتے ہیں، اسی طرح آج کے اس دور میں ضرورت ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو اسی طرح پڑھیں۔ ورنہ جس طرح آج یہ ہمیں فراموش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس طرح آج ہمیں بھلانے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں غدار وطن کا لقب دیا جاتا ہے، ہمیں دہشت گردی سے پکارا جاتا ہے، ہمیں دہشت گردی سے جوڑا جاتا ہے۔ ورنہ اگر ہم نے اپنی تاریخ کو اسی طرح فراموش کر دیا تو کہیں ایک دن ایسا نہ ہو کہ ہمیں یہ کہا جائے کہ تمہارا اس ملک میں کوئی حصہ نہیں ہے اور اس ملک کو چھوڑ کر تم کہیں اور چلے۔ بھائیو، وقت کی تنگی کے پیش نظر میں انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور آپ سبھی حضرات کو بھی ہندوستان سے محبت اور اس سرزمین سے محبت، یہاں کے لوگوں سے محبت اور یہاں کے اکابر کی قربانیوں کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ حضرت والا نے بہت کم وقت میں بہت اچھے انداز میں الحمدللہ ہم لوگوں کو بتلایا اور ایک کڑوی حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا کہ ایک کڑوی حقیقت ہے کہ آج عوام تو عوام، علماء بھی اپنی تاریخ سے واقف نہیں ہے کہ جنگ آزادی کے اندر ہمارے علماء کی کیا قربانیاں دی ہیں۔ یقیناً ہم لوگوں کو جنگ آزادی کی تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ طلباء عزیز، آئیے اب ہم اپنے اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور بڑی انتہائی ادب و احترام کے ساتھ مدرسہ حاضہ کے استاد محترم جناب حضرت مولانا مفتی شفیع اللہ صاحب زید مشہور عالی سے درخواست کر رہا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنی قیمتی نصیحتوں سے ہم کو مستفیض فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ آج ہم لوگ آزادی کے سلسلے میں جمع ہوئے اور اس کے سلسلے میں آپ کے سامنے بہت ساری باتیں آئی ہیں، جس میں سے آپ کو یہ بتایا گیا کہ تاریخ جو آزادی کی ہے وہ 1754 سے یا 1757 سے شروع ہوئی، تو اس کے بعد تقریباً 190 سال تک اس کے لیے کوششیں ہوتی رہی، جس میں شروع میں تو ہمارے جو مسلمان بادشاہ تھے وہ شریک رہے۔ جب مسلمانوں کی حکومت کا بالکل خاتمہ کر دیا گیا بہادر شاہ ظفر کے بعد میں، اس کے بعد جو ہے کچھ حکومتیں مسلمانوں کی باقی رہی، جس میں سے نظام الدین اور حیدرآباد کے اور پھر جو ہے ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے۔ لیکن یہ جو نظام الدین تھا یہ تو انگریزوں کے ساتھ مل چکا تھا، رہے ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ، ان کی حکومت ہمارے ملک کے جنوب میں رہی، تقریباً میسور سے لے کر بیلگام کولہاپور تک ان کی حکومت تھی، اور ادھر نیچے چلے جاتے ہیں تو تمل ناڈو کے آخری حد تک ان کی حکومت تھی، سوائے پدوچیری کے، ایک جگہ پدوچیری وہاں پر
अंग्रेजों की हुकूमत थी। बाकी सब इलाके इसके कर्नाटक के इलाके हैं, आंध्रा के बहुत सारे इलाके, ये सब जो है टीपू सुल्तान के ताज में रहे। फिर उन्होंने जो कुछ किया, जंगी हुई, जो कुछ हुआ, लेकिन अफसोस की बात यह है कि सब कुछ होने के बाद में जब आज़ादी मिल गई तो हमारे बिरादरान वतन ने हमारे साथ ये नाइंसाफी की कि हमारे नामों को जंग आज़ादी से हज़फ कर दिया। करते करते और आज ये हाल हुआ है। अभी 2-4 साल पहले जो कुछ 2-3 नाम रह गए थे, हमने हिंदी किताबों में अब्दुल कलाम आज़ाद का नाम था और 1-2 साथियों हमारे जो है उनके आज़ादी वालों के नाम थे, उनको भी उसमें से ख़त्म कर दिया गया। अब जो है गैर मुसलमानों को या हो या मुसलमान स्कूल में पढ़ते हों, उनको बिल्कुल ये मालूम नहीं होता कि मुसलमानों ने जंग आज़ादी में हिस्सा लिया है या नहीं लिया है। बिल्कुल हमारे जो है तारीख को ख़त्म कर दिया गया। इसके पीछे कोई मकसद है? हाँ, एक मकसद है जिसकी तरफ मैं रोशनी डालना चाहूँगा। मकसद ये है कि बताना चाहते हैं पूरी कौम को कि मुसलमानों ने जंग आज़ादी में हिस्सा नहीं लिया, लिहाजा इस मुल्क में इनका हिस्सा नहीं है। और इसी का सबूत ये है कि देखिए आए दिन मुसलमानों के खिलाफ इस मुल्क में फसाद बढ़ता जा रहा है। यहाँ तक हुआ कि पहले इक्का दुक्का मुसलमान मिलते थे तो उनको मारते थे और कभी जो है 5 साल में एक आधा फसाद होता था, लेकिन अब तो रोजाना एक दिन हर दिन फसाद हो रहा है। कभी आसाम में मुसलमानों को क्या मारा जाता है, कभी यहाँ जो है अभी मेवात में हुआ, चंद दिन पहले मेवात में फसाद किया गया, इससे पहले जो है गुजरात में फसाद किया गया। जहाँ कहीं हो ये बात इसकी यही है कि लोगों के दिलों से ये बात निकाल दी गई कि मुसलमान आज़ादी में शरीक थे, लिहाजा इनको लगता है कि जब आज़ादी में शरीक नहीं थे तो इनको हिंदुस्तान में भी हिस्सा नहीं मिलना चाहिए। अब तो नौबत यहाँ तक आ गई है कि कोई मुसलमान सिर्फ इनको अकेला मिल जाए ये काफी नहीं है, घर में बैठा हो तो उसको भी ले जाते हैं। अभी चंद दिन पहले का वाकया है, दिल्ली में एक आदमी वो बिरयानी की दुकान चलाता है, वो जा रहा था सड़क से, उसकी मोटरसाइकिल के नीचे चूहा आ गया तो उसको कैद में डाल दिया गया। चूहे को मारने की क्या हकीकत है? मणिपुर में क्या इन्होंने हजारों इंसानों को नहीं मारा? क्या गुजरात में नहीं मारा? क्या मतलब है इसका? यही कि इनके दिलों में ये है कि मुसलमानों का आज़ादी में हिस्सा नहीं है। अब हमारी जिम्मेदारी कुछ बनती है। एक तो जिम्मेदारी ये है कि हम अपने बिरादरान वतन के सामने, अपने कौम के सामने जो कि बिल्कुल गाफिल है, यहाँ तक कि जैसे हज़रत ने कहा कि हम भी गाफिल हैं, पहले तो हम इसका मुताला करें, इसको जो है अपने मुसलमान भाइयों के सामने रखें, फिर इनको बिरादरान वतन के सामने गाहे बगाहे जहाँ कहीं भी मौका मिले, अगर आपको स्टेज पर बयान की दावत दी जाती है, मौजू कुछ भी हो, उस मौजू में अपनी आज़ादी के हिस्से को जो है लगा उसको बयान करना चाहिए, ताकि बिरादरान वतन को मालूम हो कि हाँ मुसलमानों के भी आज़ादी में कोई ना कोई हिस्सा है। और दूसरी चीज ये है कि जो हमारे उलमा करके गए हैं उसके लिए हमको भी तैयार होना है। ये मौका है, इसके बाद इसके लिए भी आपको मौका नहीं मिलने वाला है। अपने आप को तैयार करो उस कुर्बानी के लिए जो हमारे उलमा ने दी है, जो मुसलमानों ने दी है। अगर आप इस वक्त में तैयार नहीं हुए, कल ये हालत होने वाली है कि आपको बोलने की इजाजत भी खत्म हो जाएगी। जैसे आज आप ये इस बात की इजाजत नहीं कि आप हुकूमत में हिस्सा लें। कोई मुसलमान हुकूमत में हिस्सा लेना चाहता है तो उसके कार्ड के लिए मुसलमानों को खड़ा करके उसकी कार्ड की जाती है। मुसलमानों को जो है उसी मुसलमानों को ही उसके खिलाफ कर दिया जाता है। उसकी अभी करीब में कितनी मिसालें हैं। लिहाजा मौका है हमारे पास में कि हम अपने आप को अंदर से तैयार करें। किस चीज के लिए तैयार करना है? मुकाबले के लिए तैयार करना है, अपने आप को जो है सियासत के लिए तैयार करना है। हमारा सवाल कब से हुआ? जब से हमने सियासत को छोड़ा। लोगों ने नारा दिया कि मौलवी और सियासत को कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल गलत है। आप देखिए कि आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह कौन थे? आलिम थे। उनकी किताब आप इफ्ता में पढ़ते हैं, लेकिन बादशाह थे, आलिम थे। हमको भी चाहिए कि हम आलिम हो और सियासत में हमारा दखल हो, वरना अगर हम इसी हालत में रहे जो हालत अब हमारी है तो कल को जो है हमारा कोई निशान भी ना रहेगा। दास्तानों में क्या है वो शेर? समझोगे तो नहीं, दास्तानों में दास्तान ना रही हमारी, न समझोगे तो मिट जाओगे।
ایسے جیسے وہ شعر آپ نے سنا کہ ہماری جو ہے اگر ہم لوگ اب بھی یہی غفلت کی حالت میں رہے جس غفلت میں ہم ہیں، جیسے جیسے حالات ہو رہے ہیں، اس کے اگر اسی طرح ہم غفلت میں رہے تو کل کو جس طرح ان لوگوں کو مار دیا گیا ہے ہم کو بھی مار دیا جائے گا۔ لہٰذا جس طرح علماء نے قربانی دی ہے اپنے آپ کو قربانی کے لیے تیار کیجیے۔ تیاری کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ کمرے میں بیٹھ گئے اور آپ سب کی کتابیں پڑھ رہے ہیں، اپنے جسموں کو بھی مضبوط کیجیے، اس کے لیے جو بھی طریقے ہیں اس کو اختیار کیجیے۔ کراٹے سیکھنا ہو، آپ کو دوڑنا ہو، بھاگنا ہو، ہاتھ پیر مضبوط کرنا ہو، یہ سب کام سیکھنا پڑے گا، اور جس کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں اسی کے اندر ہمت بھی ہوتی ہے۔ یاد رکھیے جس کو کچھ بھی کرنا نہیں آتا، نہ اس کو اپنا بچاؤ کرنا آتا ہے، نہ بھاگنا آتا ہے، اس کے اندر ہمت بھی نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو تیار کیجیے۔ غفلت کے دن گئے، اگر اب بھی غفلت رہی تو تھوڑے دن کے بعد، ابھی تو اذان پر پابندی لگی تھی کچھ دن پہلے، کچھ دن کے بعد نماز پر بھی پابندی لگا دی جائے گی۔ ہاں آپ کے خلاف، ہمارے خلاف، مسلمانوں کے خلاف جو کوئی بھی کام ہوا حکومت کی جانب سے ہو یا حکومت میں رہنے والے ان کے افسروں کے ذریعے سے ہو، اس کے خلاف تیاری کیجیے، چاہے جسمانی تیاری ہو، احتجاج کی تیاری ہو، یا کوئی اور طریقہ ہم کو اختیار کرنا پڑے اس کے لیے بھی تیاری کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ جزاکم اللہ خیر الجزاء۔ حضرت مفتی صاحب سید مجدد العلی نے بہت اچھے انداز میں حکومت کا مسلمانوں کے ساتھ کیا رویہ ہے، کیا نظریہ ہے، اس کو بھی بیان کیا، اور ایسے حالات میں ہم لوگوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں، ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، اس کے لیے کیا ناریہ عمل ہم لوگوں کے لیے ہونا چاہیے، اس پر بھی حضرت مفتی صاحب نے روشنی ڈالی، اور خلاصے کے طور پہ وہ شعر بھی فرمایا کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ محترم حضرات، طلبہ عزیز، آئیے اب ہم اپنے اس پروگرام کی آخری کڑی کی طرف چلتے ہیں، اور ہم سب کے ہر دل عزیز مشفق و مربی جناب حضرت مفتی صاحب سید مجدد العلی، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ عاطفت ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے۔ ہم حضرت سے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرتے ہیں کہ حضرت اپنی قیمتی نصیحتوں سے ہم طلبہ عزیز اور اساتذہ اکرام کو مستفیض فرمائیں۔ ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة جو قوم اپنی تاریخ کو نہیں جانتی، صرف مسلمان کے ساتھ محسوس ہے، جو قوم اپنی تاریخ کو نہیں جانتی وہ قوم دنیا سے مٹ جاتی ہے۔ اپنی تاریخ کا اگر آپ کو پتہ نہیں ہے،
समझो ये मिटते मिटते घिसते घिसते ये भी खत्म हो जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जमाना था, आपकी उम्र कितनी थी? तकरीबन 65 साल, 65 साल। कितनी उम्र की बात? कितनी उम्र थी? 40 साल में आपको नबूवत मिली, आप रसूल बने। 40 साल के बाद, 40 साल में ये 40 तो उसके बाद कितने साल रहे? 23 साल, सिर्फ 23 साल। दुनिया का कोई ऐसा लीडर नहीं है जो 23 साल में इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया हो, ऐसा कोई भी नहीं। सिर्फ 23 साल। किसी की उम्र 35 होती है, किसी की 40, किसी की 60। जमाना गुजर गया। 15 साल से जब से जो है वो बालिग हुए, समझिए जब से जो है वो की जो है वो हमारे ऊपर जिम्मेदारी आई, जब से तो आज जो है 50 साल हो गए। लेकिन क्या कारण है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख को आप जानते हैं, दूसरों की छोड़िए, यानी उलमा की छोड़िए, मदारिस की छोड़िए, और दूसरा जो है वो दीन की, इस्लाम की, बादशाहों की, मुसलमान बादशाहों की, चलिए उसको छोड़ देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख को आप जानते हैं। 23 साल में आपने कैसे जो है वक्त गुजारा था, क्या क्या काम आपने किए, ये जानते हैं क्या मौलाना? आप क्या, मैं भी नहीं जानता। तारीख से हमें कोई वास्ता ही नहीं है। और कहते हैं कि जो कौमें तारीख से नावाकिफ है वो खत्म हो जाती है, और हम तारीख को जानते ही नहीं। छोड़िए दूसरों को, छोड़िए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख को ही हम नहीं जानते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मक्के में कितने साल रहे? 13 साल। क्यों ये सवाल मैं पूछूं, जवाब आपसे तो आपको भी पता नहीं, मुझे भी पता नहीं, तो इसलिए मुख्तसर मैं ये कहता हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल कहाँ रहे? मक्के में आपने जो है वो कैसी जिंदगी गुजारी? जब कोई भी तौहीद का नाम लेने वाला नहीं था कि अल्लाह एक है, अल्लाह ही से सब कुछ होता है। दुनिया आखिरत की कामयाबी सिर्फ अल्लाह को मानने में है, कोई भी नहीं। पूरी दुनिया जो है खाली, पूरी दुनिया जो है वो मुखालिफ, पूरी दुनिया का अकीदा दूसरा, लेकिन सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा उठते हैं और कहते हैं कि अल्लाह एक है। पूरी दुनिया मुखालिफ। आप सोचिए क्या हालत होगी, कैसे ये आदमी बोल सकता है? इतने मुखालिफीन और इतने जो है वो इस्लाम के मुखालिफ, बुतों को पूजने वाले, अल्लाह के साथ शिर्क करने वाले, अल्लाह का इनकार करने वाले, उनके दरमियान ये एक आदमी होता है, उनके कहता है कि अल्लाह सब अल्लाह को मानो, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, तुम कामयाब हो जाओ। जबकि सबका अकीदा ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से कामयाबी नहीं, बल्कि इन बुतों को पूजने से कामयाबी है। उस वक्त में तन्हा ये आदमी होता है, आवाज लगाता है, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, कामयाब हो जाओगे। सिर्फ तन्हा ये आदमी। उसके बाद में
آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال وہاں رہے، وہ کتنی تکلیفیں مسائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تکلیفیں اٹھائی. کہتے ہیں کہ انبیاء میں اگر سب سے زیادہ کسی کو تکلیف پہنچائی گئی تو وہ ہے. شاید ابی طالب کی گھاٹی کہتے ہیں اس کو. پہاڑوں میں جو ہے 3 سال تک آپ کو قید کر دیا گیا. صرف آپ کو نہیں، آپ کے پورے خاندان کو، آپ کے پورے خاندان کو نہیں، بلکہ قریش کی جو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریش کے خاندان کے تھے ان کو بھی، کہ کوئی ان سے نہ بات کر سکتا ہے، نہ خرید سکتا ہے، نہ بیچ سکتا ہے، نہ ان سے کوئی بات کر سکتا ہے، نہ کوئی ان کی مدد کر سکتا ہے. ایسی حالت میں 3 سال گزارے. کیا حالت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ گھر میں جو ہے وہ مدینے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف فرما ہے. آپ چارپائی پر لیٹے ہوئے، چارپائی پر لیٹ کر کبھی ادھر کروٹ لے رہے ہیں، کبھی ادھر لے رہے ہیں. چارپائی کا جو یہ یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، قریب کی جو بائنگی اور سرانہ کے علاوہ جو ادھر ادھر ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ دوسرے کے کو کیا باہی، یعنی جو ہے ایک تو پیر کی طرف، ایک سر کی طرف. یہ جو لکڑی ہے اسے تو بائنگی اور سرانہ کہتے ہیں. ادھر باہری دونوں طرف اس کو کہتے ہیں. تو آپ کبھی جو ہے وہ ادھر لیٹتے تھے اور اپنا پیٹ اس باہری سے جو ہے چمٹا دیتے. کبھی ادھر. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیا کل مجھے بھوک آپ نے کہا کہ مجھے بھوک رہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اللہ سے دعا کر دو کہ اللہ آپ کو سہولت دے دے. انہوں نے کہا نہیں اے عائشہ، میرے بھائی سے پہلے گزر گئے، ان لوگوں کو بھی یہ جو ہے ایسی پریشانی ایسے ہوئی، یعنی انبیاء علیہ السلام. انہوں نے کہا کہ آنے والی جو نسلیں ہیں، اگر میں اپنے لیے مالداری کی دعا کرتا ہوں، اپنے خاندان کے لیے آنے والی جو میری امت ہے اس میں جو فقیر غریب طبقہ ہوگا وہ یوں کہے گا ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، ان کے پاس، رسول کے پاس، محمد کے پاس بہت کچھ تھا، وہ آرام سے رہتے تھے، ہمارے پاس کیا ہے؟ اس وجہ سے میں دعا نہیں کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ جو ہے وہ تکالیف برداشت کی، معمولی نہیں. اور پڑھتے ہی نہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں، پڑھتے ہیں تو ایسے سرسری پڑھتے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ اثر بھی ہمارے زیادہ جو ہے ہمیں اس پر تاریخ، آپ کی تاریخ پڑھنے کے یہی بس ہے ہماری ترقی کے لیے، آگے جو ہے ہماری کامیابی کے لیے یہی کام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال میں جو ہے وہ کئی ملک فتح کر دیے، صرف 23 سال کے اندر. وہ ایسے سیاسی لیڈر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے جو ہے بڑے بڑے بادشاہوں کو مار کے اپنے جو ان کے شاگرد تھے، انہوں نے دنیا کی جو سپر پاور طاقتیں اس زمانے میں تھی ان کو جو ہے وہ پسپا کر دیا، ان کو جو ہے شکست دے دی. کوئی دنیا میں سوچتا بھی نہیں تھا کہ ان کو شکست دی جاتی، فارس کو، روم کو، ان کو شکست دی جا سکتی ہے. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. آپ کے شاگردوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بھی شکست دی. تو اس وجہ سے ہمیں اپنے تاریخ کو یاد رکھنا چاہیے، خاص کر
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے. کوئی بھی آدمی آپ سے پوچھے گا اے اللہ کے رسول آپ محمد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ کہتے ہیں آپ کا جو ایمان ہی اسی پر ہے, آپ کی بنیاد ہی اسی پر ہے, اس کے بارے میں کچھ بتاؤ. ہم کچھ نہیں بتا سکتے تو پھر کیا ہوگا اس کے سامنے شرمندہ. کم سے کم علماء کو تو یاد رکھنا چاہیے. اور عوام جو ہے بیچارے ان کو پتہ نہیں, علماء کو تو یاد رکھنا چاہیے, علماء کو تو پڑھنا چاہیے آپ کی تاریخ. تو جو قوم تاریخ کو بھلا دیتی ہے, جو قوم تاریخ کو یاد نہیں رکھتی وہ مٹ جاتی. ہم تاریخ کو یاد نہیں رکھیں گے تو ایسا ہوگا کچھ دنوں میں ہم بھی مٹا دیے جائیں گے. ہم کو پتہ ہی نہیں کیا اسلام کیا ہے یہ پتہ ہی نہیں, عقیدہ کیا ہے یہ پتہ ہی نہیں, تو پھر ہمارے بچے نوجوان علماء عوام ہماری بچیاں کیوں نہیں جائیں گی اسلام چھوڑ کر؟ انہیں پتہ ہی نہیں اسلام کیا ہے, اسلام سے محبت ہی نہیں, تو وہ کیوں نہیں جائیں گے؟ تو یوں کہتے ہیں کہ بھائی یہ ایک مذہب ہے, کوئی مذہب ہے, اسلام ایک مذہب ہے, ہندو ایک مذہب ہے, عیسائی ایک مذہب ہے. یعنی مذاہب کو ان کے اندر صرف یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں جو ہندو ہے, لیکن اس کی جو فوقیت ہے اور اس میں جو فضیلت ہے, اس سے جو فائدہ ملنے والا ہے وہ ان کو پتہ ہی نہیں. وہ تو صاف کہتے ہیں کہ مذہب جو ہے مسلمان ایک مذہب ہے, اسلام ہندو ایک مذہب ہے, عیسائی ایک مذہب ہے, میں اس کو چھوڑ کر اس میں چلا گیا, اس کو چھوڑ کر اس میں چلی گئی. تو ہمیں جو ہے وہ تاریخ کو جاننا چاہیے, تاریخ پڑھنا چاہیے, تاریخ. اور جو عالم, ایک بات سنیے, جو بھی علماء ہیں, اب ہم پڑھ رہے ہیں علماء کہلاتے ہیں, وہ جو ہے اہل باتیں کتنے عالم کے حساب میں آتے ہیں. بہرحال اس وقت میں علماء کہلاتے ہیں جو دورہ پڑھ کر چلے. میں پورا جو ہے وہ علماء کہلائیں گے جو پڑھ کر چلے جائیں. اب ہم علماء جو ہے انہیں کو پتہ نہیں ہے کہ کیا تاریخ ہے, پور میں ہم اسلام کی کیا فضیلت ہے, اللہ کون ہے. اگر آپ سے پوچھے بھائی اللہ کی تعریف کرو, اللہ کی کیا طاقت ہے, اللہ کیسے قدرت والے ہیں, اللہ کی کیا کیا بختی ہے, ان کے اندر کیا شان ہے جس کی وجہ سے ہم عبادت کرتے ہیں, تو نہیں بتا سکتے. ایک منٹ بھی آپ اللہ کی قدرت, اللہ کی فضیلت نہ آپ بیان کر سکتے ہیں نہ میں بیان کر سکتا ہوں. آپ سے کچھ پوچھے تو آپ کیا بتائیں گے اس کو؟ اے اللہ کون ہے یہ تو بتاؤ. ٹھیک ہے میں مسلمان ہو جاتا ہوں, یہ بتاؤ اللہ کیا ہے, اللہ کون ہے. نہ آپ کے پاس جواب ہے نہ میرے پاس جواب ہے, بالکل خالی ہی ہو رہے ہیں. ہمیں اس کے اوپر کوئی جو ہے ہم نے محنت نہیں کی, ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ اگر کوئی ایسا سوال کرے گا تو میں کیا جواب دوں گا. آپ نے سوچا اصل ہے اسلام ایمان مذہب کے لیے سب سے اصل بنیادی چیز عقیدہ ہی ہے. آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے, آپ کا عقیدہ ہے کہ محمد اللہ کا رسول ہے, آپ کا عقیدہ ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے, آپ کا عقیدہ ہے کہ آپ فرشتے جو ہے وہ اللہ کے, فرشتے جو ہے اللہ کے جو ہے وہ یعنی بندے ہیں, یعنی اللہ کے بندے سمجھو فرشتے ہیں. یہ جب تک جو ہے 6-7 چیزوں پر آپ کا عقیدہ نہیں جمے گا, آپ جو ہے مسلمان ہی نہیں, ایمان ہی نہیں. اصل تو عقیدہ ہے. اگر آپ کا عقیدہ اسلام کا ہے تو آپ کامیاب, اگر آپ کا عقیدہ اسلام کا نہیں ہے ناکام. عقیدہ ہی پتہ نہیں کیا ہے, عقیدے کے بارے میں معلومات نہیں, اس کے بارے میں جو ہے نہ ہم پڑھتے ہیں نہ پڑھایا جاتا ہے, نہ ہم اپنا مطالعہ کرتے ہیں. اس وجہ سے جو ہے اب یہ اس وقت میں جو حالات ہیں, اب جو حالات ہوئے, آزادی جو ہے انگریزوں سے آزادی اس ملک کو اب 76 سال ہو گئے,
47 से 23 आ गया तो 76 साल हो गए आजाद होने के बाद में तकरीबन हुकूमत जो है कांग्रेस की हुकूमत तकरीबन 60 साल दरमियान में जो हुकूमत है दूसरी भारतीय की भी आई, जनता दल की आई, बीजेपी की आई, 7-8 साल बस। उसके बाद में अब जो है 9 साल से जो है वो बीजेपी की, 9 साल से बीजेपी की। लोग कहते हैं कि भाई कांग्रेस की मुसलमानों की मुखालिफ थी, ये भी है, मैं मानता हूं, लेकिन कुरान करीम ने कहा इन्ना अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद वल्लज़ीना अशरकू वलतजिदन्नहुम अक़रबहुम, जो काफिर हैं उनमें तक़सीम कर कि कौन तुम्हारा बड़ा दुश्मन है, कौन छोटा दुश्मन है। दुश्मन तो सब है, लेकिन कौन बड़ा कौन छोटा ये अल्लाह ने डिसाइड किया। तुम कहते यहूद जो है तुम्हारा अदावा, दुश्मनों के हिसाब से लोगों में सबसे ज्यादा बड़े दुश्मन उसके बाद में अल्लाजीना जो मुश्रिकीन, जो अल्लाह को नहीं मानने वाले, अल्लाह के साथ शरीक करने वाले, कि वो लोग ज्यादा दुश्मन अदावत करते हैं। तो इसमें फर्क कर दिया अल्लाह कि कौन अशद अदावत है, कौन अखफ से अदावत। कांग्रेस ने मुसलमानों के साथ जो है वो उतना अच्छा नहीं किया कैसा होना चाहिए, लेकिन अखफ अदावत समझा जाएगा। अब ये जो 9 साल से चल रहा है अशद अदावत, क्योंकि काबिल जो है वो वल्लज़ीना अशरकू वो हो गए। तो इस वजह से जो है वो आपको जो है वो अशद अदावत वालों से आपको चौकन्ना रहना पड़ेगा। आसाम को तो बिल्कुल ही मुसलमानों से ये चाहता है कि एक मुसलमान भी आसाम में न रहे। अब का जो वहाँ का वजीर आला है वो हरामी, वो ऐसा है कि वो चाहता है कि एक भी मुसलमान न रहे। मदारिस को खत्म कर दिया, अब जो नया है उसके अलावा दरमियान में बहुत सारी चीजें। अब जो किया है इस वक्त में एक 3-4 दिन के अंदर, ये मुसलमान जहाँ पे ज्यादा हैं और वहाँ से उनका जो है वो एमपी या एमएलए आता है, ऐसे जगह को ये कर दिया कि मुसलमानों का की जो जमात थी उसको अलग करके गैर मुस्लिमों के जो इलाके थे उसमें जमा करके मुसलमानों को मगलूब कर दिया कि अब जो है मुसलमानों का नुमाइंदा वहां से आना मुश्किल है। इधर 1-2-3 हिस्से करके एक इधर मिला दिया, एक इधर मिला दिया, हिंदुओं में। अब सिर्फ मुसलमान चाहे कि कोई आदमी उनका नुमाइंदा है, ये मुश्किल है। तो वल्लज़ीना अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद वल्लज़ीना, से आपको जो है चौकन्ना रहना पड़ेगा। 76 साल हो गए, चलो 60 साल में उन्होंने जो जुल्म नहीं किया था, 9 साल के अंदर इन्होंने लोगों के अंदर ऐसी नफरत पैदा की कि अब हमें ट्रेन में तन्हा जाने में खौफ लगता है, खौफ लगता है, पता नहीं क्या। ऐसी जो है लोगों में जो है नफरत है। फिर भी अल्लाह का एहसान है कि अभी वो ज्यादा वो आग फैलती तो जा रही है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं फैली है कि बिल्कुल ही हमको खा ले। अब अगर हम कोशिश करेंगे तो इस आग को हम बुझा सकते हैं, थोड़ी थोड़ी करके। आने वाला जो 24 का इलेक्शन है उसमें जो है मुसलमान मुत्तहिद रहेंगे,
اتحاد کے ساتھ رہیں تو تمہارا دین ختم ہو جائے. جیسے اذان پہ پابندی لگی کل کو نماز پہ پابندی لگ جائے گی. ابھی لوگوں میں جو ہے وہ جھگڑا ہو گیا تھا یعنی مسلمانوں اور ہندوؤں میں. تو ایک جمعہ آنے والا تھا تو جمعے کے دن اعلان کیا گیا سب لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں. اب گھروں میں کہے گا بعد میں یوں کہے گا گھروں میں بھی پڑھنا نہیں, کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتا, نہ گھروں میں نہ بازاروں میں نہ مسجدوں میں نہ کہیں. یہ آ جائے اگر ہم اب بھی نہ جاگے تو سمجھو ختم ہے. علماء ہی نہ جاگے, عوام تو بات کی بات ہے, آپ تو مدارس میں پڑھتے ہیں, علماء کہلاتے ہیں. اب بھی اگر نہیں جاگے تو سمجھو ختم ہو جائیں گے ہم کچھ دنوں کے بعد میں. نہ ہماری حفاظت رہے گی نہ ہماری عورتوں کی حفاظت. NRC کیا ہے, ابھی ہے وہ, ابھی وہ جو ہے ابھی بھی پاس کر کے لانا چاہ رہے ہیں. NRC کا مطلب جو ہے آپ اپنے ثبوت پیش کرو. آپ کے پاس آدھار ہے, سب کے پاس آدھار ہے, تمہارے پاس سب کے پاس ہے نا آدھار, لیکن یہ آدھار کی کوئی جو ہے اس کی پابندی نہیں, یہ نہیں چلے گا. ہمیشہ کہے گا کہ آپ پیش کرو, آپ لے جائیں گے آدھار کارڈ, یہ نہیں چلے گا. ٹھیک ہے آدھار, آپ نے جو کہا تھا کہ آدھار جو ہے ہماری نشانی ہندوستان کی, آپ پہلے کہہ دیا تھا لیکن آپ نہیں چلے گا, کیونکہ باتوں کا پلٹنا, باتوں سے ایک بات سے دوسری بات بولے گا نا, وہ ان کی عادت ہے. آج یہ کہیں گے کل کو یہ کہیں گے پرسوں کو. اب آپ جو ہے وہ دستاویز لے کے جائیں گے, آپ کے پاس آپ کے دادا نے کوئی زمین خریدی ہو, وہ دستاویز اگر آپ کے پاس ہے تو سمجھا جائے گا یہ ہندوستانی, ورنہ سمجھا جائے گا یہ کہاں سے آ گیا, برطانیہ سے آ گیا, یہ امریکہ سے آ گیا. اس وجہ سے جو ہے آپ لوگ بالکل چوکنا رہیں, کسی بھی حالت میں جو ہے وہ قربانی کے بغیر جو ہے وہ کوئی بھی کام ہوگا نہیں. آپ چاہیں گے کہ میں بچ جاؤں, میں مارا نہ جاؤں, میں شہید نہیں ہوں گا, سب ہو جائیں, میں بچا رہوں گا, تو کام چلے گا. بعد میں آنے والی نسلوں کی حفاظت کے لیے ہمیں اپنے آپ پر جاگرک ہونا ہے. اس لیے جو ہے جنگ آزادی کا 76 سال, یہ 9 سال جو ہے ٹوٹلی مسلمانوں کے لیے جو ہے سمت باطل ہو گیا ہے. بس سمجھو قتل ہی قتل ہے, اور ان کی جو ہے نشانیوں کو مٹانا. اس میں دلی میں بہت سارے مسلمانوں کی جو تعمیرات تھی سب ختم, بڑے بڑے تو بات نہیں, چھوٹے چھوٹے سب جو ہے اٹھا دیے کہ یہ رہے گا تو پردوشن کیا ہے وہ پردوشن ہو جائے, یہ ہوا وغیرہ خراب ہو جائے, ہٹائی دیے اسے. آج وہ ہٹائے کل تو ہمیں ہٹائے. اس لیے جو ہے وہ تیار رہے. اور اب آگے کا مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لیڈر یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ احتجاج کر رہے ہو, کرتے ہو, تو آپ کی عورتوں کو کیوں نہیں لاتے احتجاج میں؟ کیونکہ اگر احتجاج کیے سمجھو ہم جو ہمیں مار دیا گیا, ہماری عورتیں تو بیوہ بھی ہو گئی اور ساتھ ساتھ بے عزت بھی ہو گئی. یہ جو ہے قوم جو ہے دوسری قوم میں اسلام کے علاوہ جو ہے یہ بہت زیادہ ان کے اندر شرارت اور شر پسندی ان کے یعنی رحم کا مادہ ہی ان کے اندر نہیں ہوگا. 100 میں سے 1-2 میں ہوگا, باقی رحم کا مادہ ہی. اگر ان کا موقع ملے تو آپ کو 100 ٹکڑے کر کے آپ کو مار دیں. اگر موقع ملے, موقع نہیں نکل رہا ہے, اتنی حالت خراب. اس وجہ سے آپ دیکھو شاہین باغ ہوا, شاہین باغ نے عورتوں نے انتخاب کیا, مردوں نے بھی کیا, کچھ نہیں کر سکے. یہ لوگ جو ہے مجبور ہو, بہت کوشش کی کسی طرح نہیں ان کو ہٹا دیا جائے, کسی طرح یہ جو ہے ختم ہو جائے, لیکن عورتیں بھی تھی وہاں پہ تو وہ کامیاب. ہمارے احتجاجوں میں صرف ہمیں آنے سے کام, برقع پہنا, برقع کرنا نہیں تھا. کل کو ان کے اندر بھی تو کچھ نہ کچھ ہمت ہوگی, ایسا تو نہیں ہوگا کہ عورتیں گھروں میں ہیں, آئے 2 دن آپ کی پوری عزت ڈوب گئے, 40 ہو جاتا. اگر وہ باہر نکلے گی, یعنی ویسے باہر نکالنے کا نہیں ہے کہ بازاروں میں اتنا ہو, اس سے تو عورت اور کمزور ہو جاتی ہے.
रहती तादाद में मुसलमान उनको साथ रखें ताकि उनके अंदर हिम्मत हो जाए। कल को अगर कोई उन पर हमला करता है ऐसे ही वो बगैर इसके हाथ पैर ऐसे फैलाए वो मुकाबला करके बैठ जाए। तो इसलिए जो है वो और तारीख तो बहुत ज़्यादा सब लोगों ने बता दी। मैं भी सोच रहा था बोलने के लिए लेकिन अभी वक्त नहीं है। बस इतना ही मैं बोलता हूँ कि आज़ादी अल्लाह ने हमको दी है, इसको बाकी रखें और इस पर हम जो कुछ कर सकते हैं करें। इंशाअल्लाह आने वाले इलेक्शन में हमारे सारे उलमा सारे मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं कि हमें जो है वो ऐसी हुकूमत लाना है जो हमसे ज्यादा दुश्मन ना रखे। तो अलग से मुसलमान अपनी हुकूमत बनाएगा वो तो नहीं, वो तो यह मुश्किल है। तो ऐसी हुकूमत रहेंगे जो अखफ़ अदालत हो, दुश्मनी में हल्की हो, ऐसे को लिखा उसके लिए कोशिश करें। आपको कोशिश भी करना है। सर आप गए जाके इसमें बैठ गए, आपने आप मालिक होकर गए, आप अपने घरों में बैठे रहे, किसी जगह मुदर्रिस हो गए, ठीक है मुदर्रिस हो जाओ, इमाम हो जाओ, घर में बैठ जाओ, लेकिन जब मौका आएगा निकल जाओ। किसी के पैसे की जरूरत नहीं, जब वो लोग मदद करेंगे तो हम जाएंगे, जाके लोगों को तशहीर करेंगे। ये नहीं पैसे पैसे मैं खर्च करूँगा, मैं भूखा रहूँगा। मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूखे रहे, उन्होंने भूखे रखकर तकलीफों में उन्होंने दीन को फैलाया। आज मैं भी वो करूँगा। अंबिया के वारिस हैं, हमें कहा गया है वारिस का काम ये है कि जो अपना मुरीद होता है उसके तरीके पर होनी चाहिए। बाकी उदाहरण सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह बिहम्दिही नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सबको जो है वो इस वक्त में जो है वो मिठाई तकसीम की जाएगी। हाँ मिठाई तकसीम की जाएगी, जो भी हो, लड्डू भी हो सकता है, बर्फी भी हो सकती है, चॉकलेट भी हो सकता है, मिठाई तकसीम लड्डू भी हो सकता है। मीठा करने की क्या जरूरत है, जब आएगा हाँ मीठा जरूर है। कोई चीज तो हाँ मीठी कैसे अगर आ जाओ बाहर बैठे अंदर की तरफ आ जाओ, एक गेट पे होके थोड़ा वहाँ से निकलते रहेंगे, सब जो कुछ है उसको खोल दो, उस वाले दरवाजे को पूरा खोल दो, इन दोनों दरवाजे को बंद कर दो, अंदर आ जाओ, मिल के बैठो, सब साथ लोग अंदर ले लो, आगे